کہتے ہیں ہر سلطنت کے زوال سے پہلے ایک آخری چراغ جلتا ہے جو اندھیروں سے لڑنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے لیے وہ چراغ تھا سلطان عبدالحمید ثانی۔ وہ صرف ایک بادشاہ نہیں تھے، وہ ایک سپاہی، ایک مفکر اور ایک خواب دیکھنے والا انسان تھے۔ ایک ایسا شخص جو تنہا کھڑا ہو کر پوری دنیا سے لڑ گیا۔ 1842 میں پیدا ہوئے عبدالحمید بچپن سے ہی سنجیدہ مزاج کے تھے، خاموش مگر ذہین۔ جب وہ تخت پر بیٹھے تو زمانہ بدل چکا تھا۔ یورپ طاقت میں آگے نکل گیا تھا اور عثمانی سلطنت اندر سے کمزور ہو رہی تھی۔ دشمن باہر نہیں اندر تھے، ہر طرف نئے خیالات، بغاوتیں اور خودغرض مشیر۔ ایسے میں عبدالحمید نے اقتدار سنبھالا۔ وہ جانتے تھے اب سلطنت کو تلوار نہیں، عقل، حکمت اور صبر سے بچانا ہوگا۔ ابتدا میں انہوں نے آئین نافذ کیا، پارلیمنٹ بنائی تاکہ رعایا کو آزادی ملے، مگر آزادی کا فائدہ دشمنوں نے اٹھایا۔ روس نے حملہ کیا۔ 1877 کی روس ترک جنگ نے سلطنت کے پرخچے اڑا دیے۔ جب استنبول کی فضا میں ماتم تھا تب عبدالحمید نے ایک فیصلہ کیا، اگر سلطنت بچانی ہے تو مجھے سخت بننا ہوگا۔ انہوں نے پارلیمنٹ تحلیل کی، آئین معطل کیا اور سلطنت کے تمام فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ دنیا نے انہیں آمیر کہا، لیکن وہ دراصل زخموں سے بھری سلطنت کا ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے ایک نیا خواب دیکھا، امت کو ایک پرچم تلے جمع کرنے کا خواب۔ یہ تھا پان اسلام ازم۔ انہوں نے کہا اگر ترک، عرب، مصری، شامی سب ایک ہو جائیں تو یورپ کی کوئی طاقت ہمیں غلام نہیں بنا سکتی۔ انہوں نے مسلمانوں سے رابطے بڑھائے۔ ہندوستان، مصر، شام، مراکش، حتیٰ کہ چین کے مسلمان بھی خلافت عثمانیہ کے جھنڈے تلے جڑنے لگے۔ پھر آیا وہ منصوبہ جس نے انہیں تاریخ میں امر کر دیا، حجاز ریلوے، مدینہ منورہ تک ریلوے لائن جسے پوری امت نے چندوں سے بنایا۔ کہیں کسی نے سونا دیا، کہیں کسی نے اپنی کمائی کے سکے۔ یہ صرف پٹری نہیں تھی، یہ امت مسلمہ کے دل کی دھڑکن تھی۔ مگر سلطان کا اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ ایک دن ایک وفد آیا جس کی قیادت کر رہا تھا تھیوڈور ہرٹزل، یہودی ریاست کا بانی۔ اس نے پیشکش کی ہم آپ کے قرضے اتار دیں گے، بس ہمیں فلسطین کی زمین دے دیں۔ سلطان نے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا میں تمہیں بتا دوں، میں اپنے جسم کا خون بیچ سکتا ہوں لیکن اپنے ملک کی زمین نہیں۔ یہ جملہ صدیوں کے لیے تاریخ میں کندہ ہو گیا۔ دنیا نے دیکھا خلیفہ جھک نہیں سکتا، لیکن سازشوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ سلطنت کے اندر سے ین ترک نامی ایک تحریک اٹھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو مغرب کی چمک دمک سے مروب تھے۔ 1908 میں انہوں نے بغاوت کی۔ 1909 میں فوجی طاقت سے سلطان کو معزول کر دیا۔ جب وہ محل سے نکلے تو نہ کوئی شور تھا نہ چیخ، صرف خاموشی۔ محافظوں نے پوچھا حضور کچھ کہنا چاہیں گے؟ سلطان نے بس اتنا کہا میری دعا ہے یہ قوم ایک دن سمجھ جائے کہ میں نے جو کیا انہی کے لیے کیا۔ پھر وہ تھیسلونیکی جلاوطن کر دیے گئے جہاں وہ برسوں تنہائی میں رہے، کتب پڑھتے، قرآن سنتے اور امت کے لیے دعا کرتے۔ 1918 میں وہ خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی موت ایک شخص کی نہیں، ایک عہد کی موت تھی۔ اور جب 1924 میں خلافت ہمیشہ کے لیے ختم ہوئی تو ایسا لگا جیسے امت کی روح نکل گئی ہو۔ لیکن تاریخ کے صفحات پر سلطان عبدالحمید ثانی آج بھی زندہ ہے، اس آخری خلیفہ کے طور پر جس نے امت کی عزت، ایمان اور غیرت کے لیے دنیا کی ہر طاقت کا مقابلہ کیا۔ سلطان عبدالحمید ثانی وہ مرد تنہا جو ڈوبا نہیں بلکہ تاریخ کے دل میں امر ہو گیا۔